कभी आपने अपने घर को गौर से देखा है? वही घर जहाँ पहले हंसी होती थी, जहाँ दिलों में सुकून था, अब वही घर खामोश क्यों है? वही घर बेरौनक क्यों लगता है? क्या वाकई मसला सिर्फ पैसा है या फिर कुछ ऐसा जो हम भूल गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में बेबरकती और बेसुकूनी की असल वजह क्या है, और साथ ही कुरान और हदीस में इसका हल भी जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम आल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं जी आज का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में मैंने कुछ सूट अनस्टिच दिखाए हैं और कुछ जो है मैंने स्टिच किए हुए दिखाए हैं, और फिर जी मैंने कुछ अपने घर की डेली रूटीन दिखाई है। और हम गए हुए थे हमारी कजन के घर, तो वहां पे उन्होंने हमारी दावत की, तो वो भी इस व्लॉग में दिखाया है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं जी आज का मेन टॉपिक। कभी कभी ना इंसान के पास सब कुछ होता है, घर भी, सामान भी, खाना भी, लेकिन फिर भी दिल कहता है कुछ तो कमी है। ये कमी पैसे की नहीं होती, ये कमी होती है बरकत की, सुकून की और अल्लाह की याद की। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, दिलों का सुकून सिर्फ मेरे ही जिक्र से मिलेगा। मतलब ये है कि अगर घर में सुकून नहीं तो मसला दीवारों का नहीं है, मसला दिलों का है जो अल्लाह के जिक्र से खाली हो चुके हैं। बेसुकूनी क्यों बढ़ती है घर में? आज के घरों में हमने बहुत कुछ बदल दिया है ना। इबादत का वक्त कम हो गया, कुरान की तिलावत कम हो गई, गीबत और लड़ाई बढ़ गई, मोबाइल ज्यादा है और दुआ कम हो गई, और फिर हम कहते हैं घर में सुकून ही नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि जहाँ अल्लाह को भुला दिया जाए ना, वहाँ दिल कैसे पुरसुकून रह सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, यानी जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये दिल की तंगी है। ये दिल की तंगी भी है, ये घर की बेसुकूनी भी है। घर की बरकत कहाँ से आती है पता है? बरकत कोई जादू नहीं है, बरकत अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, और ये तब आती है जब घर में नमाज कायम हो, कुरान की तिलावत हो और साथ वालिदैन की इज्जत भी हो, जुबान से दुआ और शुक्र हमेशा निकले और गुनाहों से बचा जाए। एक सादा मगर ताकतवर हकीकत ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो नेक हैं, फिर भी मसला क्यों है। लेकिन कभी कभी ना हम नेकी को भी मुकम्मल नहीं करते। नमाज है मगर खुशू नहीं है, इबादत है मगर दिल हाजिर नहीं है, दुआ है मगर यकीन नहीं है। हर काम ना जैसे लगन से करते हैं ना हम लोग, घर के काम, कोई और काम, मतलब अपनी मनपसंद कोई भी चीज लेते हैं, उसमें हमारा दिल कहता है, दिल लगा के करते हैं। तो इसी तरह इबादत में, नमाज में भी दिल लगाना चाहिए, और फिर हम बरकत ढूंढते रहते हैं। जी हल क्या है इसका? दिल को बदल देने वाले अमाल करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर रोशन हो जाए तो ये चीजें जरूर अपनाएं। नंबर 1 पे है नमाज वक्त पर कायम करें। घर में नमाज का माहौल बनाएं, अपने बच्चों को समझाएं। नंबर 2 पे है रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें, चाहे वो सिर्फ चंद आयात ही क्यों ना हो। नंबर 3 में है घर में जिक्र इलाही, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो भी आपकी जुबान पे कोई ऐसा वजीफा जरूर होना चाहिए। या फिर ये पढ़ लिया करें कि रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, या फिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये वजीफे अपनी जुबान पे हमेशा रखा करें। नंबर 4 पर है लड़ाई और गीबत से बचे, क्योंकि ये बरकत को खत्म कर देती हैं। जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ पे गीबत हो रही है, वहां से गुरेज करें और वहां से चलते बने, अगर लाइफ में बरकत चाहिए तो। नंबर 5 पे है सदका करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि और ज्यादा बढ़ाता है। यानी जब आप देते हैं ना तो अल्लाह आपको बढ़ा कर देता है, और जब घर में देने का जज्बा हो तो वहाँ बरकत तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें हमारा घर बदलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बदलना है, क्योंकि घर की रोशनी दीवारों से नहीं, दिलों के ईमान से आती है। अगर आपका घर आज बेसुकून है तो मायूस ना हो, अल्लाह की तरफ वापस आ जाए, क्योंकि जो घर अल्लाह को याद करता है वो कभी अंधेरों में नहीं रहता। और याद करें, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते उतरते हैं, और जहाँ फरिश्ते उतरते हों वहाँ बरकत तो खुद ही आ जाती है। वो माएँ जो बच्चों को नमाज नहीं सिखाती, आखिरत में क्या होगा जरा तसव्वुर करें। अब मैं बैठ के ना यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ चारपाई पे ना, अगर मैं ये सोचूं कि कयामत, आज ही कयामत का दिन है, ठीक है, अपनी आंखें बंद करके ये सोचें कि कयामत का दिन है, हर तरफ खामोशी है, हर इंसान ना अपने अमाल के साथ, अपने अमाल हाथ में लिए खड़ा हुआ है। और एक माँ जिसने पूरी जिंदगी ना अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा खाना दिया, हर ख्वाहिश पूरी की, ठीक है, नहलाया धुलाया, फीडर बना के दिया, कभी दूध पिला रही हैं, कभी उसको तैयार कर रही हैं, लेकिन नमाज नहीं सिखाई, कुरान से नहीं जोड़ा, अल्लाह से नहीं जोड़ा, फजर के लिए नहीं जगाया। अल्लाह लफ्ज तो हर बच्चे को पता है, लेकिन अल्लाह कौन है ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। और फिर अचानक
وہی بچے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے نا، یا اللہ ہمیں عبادت کا راستہ ہمارے ماں باپ نے دکھایا ہی نہیں، سوچیں اس لمحے ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اصل ذمہ داری کیا ہے ایک ماں کی؟ آج بہت سی مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تو جگاتی ہیں لیکن فجر کے لیے نہیں جگاتی، امتحان کے لیے پریشان ہوتی ہیں لیکن نماز چھوٹ جائے نا تو دل نہیں کانپتا۔ بچے موبائل پر گھنٹوں لگے رہیں، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن قرآن کھولے نہ کھولے اس کی فکر کم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غور کریں، اللہ نے صرف اپنی فکر کا نہیں کہا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ سے آخرت میں کیا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود کتنی نمازیں پڑھی، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ کیا آپ نے انہیں نماز سکھائی؟ کیا آپ نے انہیں حلال اور حرام بتایا؟ کیا آپ نے انہیں اللہ سے جوڑا یا صرف دنیا کے پیچھے لگا دیا؟ صرف پیسہ کس طرح کمانا ہے اس پہ لگا دیا؟ تو بچوں کی شکایت جب اپنے اللہ سے ہوں گی تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ سوچیں اگر اولاد قیامت میں شکایت کرے، یا اللہ ہمیں کبھی فجر کے لیے نہیں جگایا، ہمیں دین سے محبت سکھائی ہی نہیں گئی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ دین ہے کیا، ہمیں صرف موبائل دیا گیا مگر قرآن نہیں، تو اس وقت ماں باپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک دردناک حقیقت یہ ہے، آج ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، کیسے نظر آنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، یعنی بچوں کو دین خود نہیں آتا، ماں باپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ ایک نیک ماں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نیک ماں صرف وہ نہیں ہے جو اچھا کھانا بنائے، بلکہ نیک ماں وہ ہے جو فجر کے لیے بچوں کو جگائے، جو سونے سے پہلے دعا سکھائے، جو بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے، جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔ سوچے قیامت کا سب سے مشکل لمحہ، اگر ایک ماں جنت کے دروازے پر پہنچے لیکن اس کی اولاد دور کھڑی ہو کیونکہ ماں نے دنیا تو دی مگر دین نہیں دیا، یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا نا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں تو آج سے اپنے گھر کا ماحول بدل دیں۔ فجر میں بچوں کو جگائیں، روز ایک آیت سنائیں، نماز ساتھ پڑھیں، دعا کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ کی اولاد صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ کل جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کا سامان کچھ ساتھ نہیں جائے گا نا، ہر کوئی یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے، جس طرح میری ماما چھوڑ گئی، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو اللہ والا بنا دیا نا تو ان کی ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کا دل قرآن میں نہیں لگتا، بچے موبائل سے دور نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی نا میں خاموش ہو کر اپنی مما کو یاد کرتی ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے بچے خود خراب نہیں ہوتے، ان کی روٹین، ان کی تربیت، ان کا ماحول انہیں بناتا ہے۔ میری مما ہمیں بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اللہ کے راستے پر لے آئی تھی، ہم تقریباً 7-8 سال کے تھے، ہماری روٹین ایسی بنا دی گئی کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہمارے لیے عام سی بات بن گئی تھی۔ مما صرف ایک آواز لگاتی تھی، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اگر ہم فوراً اٹھ جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سستی کرتے یا دوبارہ بستر ڈال کے سو جاتے تو مما ایک گلاس پانی بھر کے لے آتی اور سیدھا ہم پہ ڈال دیتی تھی، تو اس وقت تو ہمیں بہت برا لگتا تھا، لیکن آج دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہر بچے کو ایسی مما عطا فرما۔ ماں سب کچھ کر سکتی ہے، جب ماں اپنے بچے کی حفاظت کر سکتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے بچے کو کوئی تکلیف دے نا تو ماں کا بس چلے نا تو اس کو زندہ دفنا دے۔ ماں سب کچھ کر سکتی ہے تو پھر نماز کی طرف کیوں نہیں لگا سکتی؟ پھر آہستہ آہستہ ہماری روٹین بھی ایسی بن گئی کہ جیسے ہی مما آواز دیتی ہم فوراً کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ہمیں پتا تھا اگر نہیں اٹھیں گے تو پانی آ جائے گا، لیکن آج سوچتی ہوں نا وہ پانی نہیں تھا، وہ ہماری آخرت بچانے کی فکر تھی۔ قرآن حفظ کرنے کے دن جب ہم تینوں بہن بھائیوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو مما نے صرف مدرسے کے بھروسے نہیں چھوڑا ہمیں، وہ خود بھی ہماری محنت میں شامل تھی، رات کو سونے سے پہلے ہمارا سبق یاد کرواتی اور پھر کہتی سبق اچھی طرح یاد کر کے سونا، اور صبح تہجد کے وقت اٹھا کر پھر سے سبق سنتی تھی۔ نیند سے زیادہ دین کی فکر کرتی تھی، کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ نیند آتی تھی، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھی، لیکن مما کہتی تھی بیٹھ کر پہلے سبق یاد کرو پھر سو جانا۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج احساس ہوتا ہے وہ ہمیں صرف قرآن نہیں سکھا رہی تھی، وہ ہماری زندگی بنا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، اور میری مما نے بھی یہی کیا، انہوں نے صرف کہا نہیں، خود بھی جاگی، ہمیں بھی جگایا، یہاں تک کہ
انہوں نے خود بھی قرآن حفظ جو ہے وہ اپنی شادی کے بعد کیا۔ میری مما کے جو بیک گراؤنڈ میں ان کو الاؤ نہیں تھا، عورتوں کا باہر جانا سخت منع تھا۔ شادی کے بعد میری مما نے میرے بابا سے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں قرآن حفظ کروں گی۔ تو اس وقت جب میری مما خود قرآن یاد کر رہی ہوتی تھی نا، تو ہمیں بھی گود میں سلا دیتی تھی، تو ہم قرآن اپنی مما کا سنتے تھے۔ تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جلدی حافظ قرآن بنا دیا۔ آج ہم بچوں کو دیر تک سونے دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر پڑھ لیں گے، لیکن یاد رکھیں نماز کی عادت اچانک نہیں بنتی، بچپن سے بنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، یعنی یہی عمر ہے تربیت کی۔ جس عمر میں ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ان کو سونے دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بچے اللہ سے جڑ جائیں گے نا تو ان کی زندگی سنور جائے گی، والدین کی زندگی سنور جائے گی۔ اور آج جب میں بڑی ہو گئی ہوں نا اور دنیا کے حالات دیکھتی ہوں تو دل سے یہی نکلتا ہے اگر ہماری مما ہمیں اس وقت سختی سے نہ اٹھاتی نا تو شاید آج ہم بھی نماز سے دور ہوتے۔ اصل محبت صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اچھا کپڑا پہنایا جائے، اصل محبت یہ ہے کہ بچے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے، اور یہی کام ایک نیک ماں کرتی ہے۔ آج بھی جب فجر میں میری آنکھ کھلتی ہے نا تو مجھے اپنی مما کی آواز یاد آتی ہے اور دل دعا دیتا ہے، یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی ہر تکلیف کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر ماں کو میری مما سمیت بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑی محبت سے ہمیں پالا تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔ جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں نا وہ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی ماں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نا تو ان کے لیے روز دعا کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں، کیونکہ ماں اگر دنیا سے چلی بھی جائے نا تو اولاد کی دعا اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ ماں مرنے کے بعد بھی ماں ہی رہتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے وہ آپ کے لیے دعا کرتی تھی اور اب آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ اور ہمیشہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے تو آج سے ان کی صرف دنیا نہیں ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔